خزیمہ وائس چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو ایک نئی ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پارٹس میں بیان کیا جا رہا ہے اور ویڈیو کا پارٹ 2 اپلوڈ کر دیا گیا تھا، جبکہ آج پارٹ 3 اپلوڈ کیا جا رہا ہے، جس میں بتایا جائے گا کہ جب بھیڑیوں کو بلایا گیا اور یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے پوچھا، کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ تو بھیڑیا پریشانی کے عالم میں بولا، اے اللہ کے نبی، ہم پر انبیاء کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا، اور میں تو 3 دن سے بھوکا پیاسا جنگلوں اور صحراؤں کی خاک چھان رہا ہوں اور میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کل صبح ہی اس صحرا میں آن پہنچا اور آپ کے فرزندوں نے مجھے پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نہیں جانتا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کی بات پر یقین کر لیا اور اس بھیڑیے کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد بھیڑیے کو رخصت کیا اور پھر فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم جیسوں کی بات پر یقین نہیں کرتا، مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے بعد وہ سب بیٹے آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہماری بات پہ یقین کیجئے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، میں تمہاری بات پر کسی صورت یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے۔ میرا یوسف کسی بھیڑیے کی غذا نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بیت الاحزان بنایا، جہاں پہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے اور فراق یوسف میں دن رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ صبر کیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا سلام ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ آپ ملک الموت کو جانتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا یوسف علیہ السلام کی انہوں نے روح قبض کی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین گئے، انہوں نے جا کر ملک الموت سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کا حکم نہیں ملا، یوسف ابھی تک زندہ ہیں اور ان کی جان قبض کرنے کا ابھی تک حکم نہیں ملا۔ یہ بات سن کر یعقوب علیہ السلام کو تھوڑی تسلی ہوئی اور بھروسہ ہوا، لیکن بوجھائے فراق کے آوزاری کرنے لگے۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک سوالی آیا اور یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے اس محتاج کو کہا کہ شاہ جی، آپ بیٹھو، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مصروف ہو گئے اور اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ فقیر محروم بھوکا یہ دعا کر کے چلا گیا، الہی تو اس سے اس کی آرزوؤں کو دور رکھ۔ یہ دعا خدا کے دربار میں قبول ہوئی اور بس اگر فقیر کو وہ کھانا کھلا دیتے تو 40 دن تک اس کا اجر و ثواب رہتا، لیکن اب اس کے عوض 40 برس تک یوسف علیہ السلام کے غم میں رہیں گے۔ یہ بذریعہ الہام حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطلع کیا گیا۔ یہ الہام سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں التجا کی، تو رحیم و کریم عالم الغیب ہے اور تو میرے غم کو جانتا ہے، اور جو مجھ سے خطا ہوئی ہے وہ قصدن نہیں ہوئی بلکہ غلطی سے ہوئی ہے۔ یہ التجا دربار الہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے رہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے یعقوب، تم پر جو رنج گزرتا ہے اس سے یہ بات سوچو کہ بندوں کو علم ہونا چاہیے کہ وہ جس کو خالی لٹا رہے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس کے ہاتھ میں دے تو تمہیں وہ خالی لٹائے تو کیسا لگے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر انہیں ننگا کر کے کنویں میں ڈالا تھا۔ اسی وقت امر الہی سے حضرت جبرائیل امین نے پیراہن حریر بہشت کا لا کر انہیں پہنا دیا، اور وہ پیراہن خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جس کی برکت سے وہ آتش نمرود ان پر گلزار ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نجات پائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کا سن مبارک اس وقت 12 برس کا تھا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت 13 برس کے تھے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 17 برس کے تھے، لیکن اس میں کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے۔ اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 رات تک رہے۔ اتفاقاً مرضی الہی سے ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے اسباب تجارت مصر لے جا رہا تھا، ماندگی کے سبب سے راہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی آب و ہوا خوشگوار پا کر منزل کی
لیکن وہ کنواں سانپ بچھوؤں سے پر اور شہر کی آبادی سے دور تھا، اور پانی بھی اس کا تلخ اور شور تھا، مگر حضرت کے گرنے سے اس کا پانی شیریں ہو گیا تھا۔ اور سوداگروں کے سردار کا نام مالک بن زغر تھا، اور بشیرہ نام کا ایک غلام تھا۔ وہ بغیر سے پانی اس کنویں پر آیا اور پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبرائیل امین نے خدا کے حکم سے آ کر کہا، اے یوسف، تم اس ڈول میں بیٹھ جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچ کر اٹھایا، دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل لڑکا اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے ایسا خوبصورت بچہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس کا کوئی ثانی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہان کو دیا۔ سوداگروں نے جب ان کی صاحب و جمال و کمال صورت دیکھی تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ بنی آدم ہو یا فرشتے؟ وہ بولے، میں نسل آدم سے ہوں۔ اور ان کے بھائی بھی اس وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے۔ یہ شور و غل سن کر ان کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، تب وہ بولے، یہ غلام ہمارے گھر کا ہے، ہمارے ڈر کے گھر سے بھاگ گیا ہے اور یہاں کنویں میں آ کے چھپ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جھوٹی بکواس سنی تو چاہا کہ کچھ بولیں، لیکن ان کے بھائی شامون نے عربی زبان میں کہا کہ اگر تم نے ان سے کچھ کہا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ اس غلام کو ہم بیچیں گے۔ مالک بن زغر نے کہا کہ میں اس کو خرید لوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس صرف 18 درہم مصر کے ہیں اور ان کے حوالے کیے۔ ایک اور لطف یہ ہے کہ مصر کے 2 درہم کنعان کے 1 درہم کے برابر ہیں، اور اس حساب سے کنعان کے صرف 9 درہم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی قیمت پر بیچا گیا۔ ان کے بھائیوں کی یہ غرض تھی کہ کسی طرح اپنے باپ کی نظروں سے اسے دور کر ڈالیں، ورنہ وہ محتاج نہ تھا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بیچ آئے اس کو ناقص مول یعنی گنتی کی چوانیوں، اور وہ یوسف علیہ السلام سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی اسی کنویں پر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں میں پایا، تو یہ سب بھائی کہنے لگے، یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے بھاگتا رہتا ہے۔ اگر تم اسے خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم اس کو 18 درہم میں خرید سکتے ہیں، اگر تم منظور کرو تو ہمارے ہاتھ بھی بیچ دو، یہ 18 درہم لے لو۔ چنانچہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو 18 درہم میں بیچ دیا۔ پھر وہ دراہم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے اور ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بیچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 1 مرتبہ بیچنا سرہن بیان فرمایا اور پھر پردہ پوشی کے لیے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا، لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سستے مول تو پہلی مرتبہ ہی بیچا گیا تھا۔ روایت کی گئی کہ بیچنے کا سبب یہ تھا کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا اور آئینے میں اپنا حسن و جمال دیکھ کر بولے کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص بھی میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ بوجھا طاقت و نزاکت جو چیز بھی وہ کھاتے حلق سے اترتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا تو فخر سے کہا، اگر میں غلام ہوتا تو کوئی میری قیمت نہ دے سکتا تھا۔ جب اپنے دل میں یہ تصور کیا تو باری تعالیٰ کو پسند نہ آیا، اور اسی کی پاداش میں ان کو عذاب آیا اور ان کو بتایا گیا کہ اے یوسف، تم نے بڑی شیخی کی بات کی ہے۔ ایسی بات کہنا نبی کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، اور نبی تو اپنے فرض منصبی بجا لانے میں ہمتاً مصروف رہتا ہے۔ مخلوق خدا کو ہدایت ہو، اور اے یوسف، تم نے تو فخر یہاں تک کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا۔ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے جو تو نے فخر کیا کہ دیکھ اب تجھ کو کیسا غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کراتا ہوں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ خوبصورت شکل اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی تقدیر ان کے ہاتھوں لکھی جا چکی تھی، اور دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت تک خادموں کی قدر وہ کیا جانے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زغر نے یوسف علیہ السلام کو بشرط خدمت مول لیا تھا، اور ایک قبالہ اس مضمون کا ان کے بھائیوں سے لکھوایا تھا،
اور وہ یہ ہے کہ مالک بن زغر نے یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق و ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک عبرانی نے 18 درہم سے خرید کیا ہے۔